بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا سبق ہے استعارہ مرشحہ، مجردہ اور مطلقہ کے اعتبار سے استعارہ کی تقسیم۔ آج کا یہ سبق پورے علم البیان کا روح رواں ہے، لب لباب ہے۔ تو استعارہ مرشحہ پہلی قسم ہے استعارہ مرشحہ۔ استعارہ مرشحہ وہ استعارہ ہوتا ہے جس میں استعارہ جاری کرنے کے بعد بچ جانے والے بقیہ کلام کے بارے میں دیکھا جاتا ہے کہ اس کلام کی نسبت کس چیز کے ساتھ ہے، مشبہ کے ساتھ اس کی مناسبت ہے یا مشبہ بہ کے ساتھ اس کی مناسبت ہے۔ تو الاستعارۃ المرشحۃ ما ذکر معہا ملائم المشبہ بہ۔ استعارہ مرشحہ وہ استعارہ ہوتا ہے جس میں مشبہ بہ کے مناسبات یعنی ملائمات مذکور ہوتے ہیں۔ الاستعارۃ المجردہ ما ذکر معہا ملائم المشبہ، اور استعارہ مجردہ وہ ہوتا ہے جس میں مشبہ کے ملائمات یعنی مناسبات مشبہ کے ساتھ نسبت رکھنے والا کلام موجود ہوتا ہے۔ الاستعارۃ المطلقہ تو استعارہ مطلقہ تیسری قسم ہے، یعنی مرشحہ، مجردہ اور مطلقہ کا ہم سبق پڑھ رہے ہیں۔ تو استعارہ مطلقہ وہ ہوتا ہے ما خلط من ملائمت المشبہ والمشبہ بہ، جو مشبہ اور مشبہ بہ دونوں کے مناسبات سے خالی ہوتا ہے۔ یعنی ہم نے استعارہ جاری کر دیا، کلام مکمل ہو گیا، استعارہ مکمل ہو جانے کے بعد کلام بھی مکمل ہو گیا، کلام نہیں بچا کہ جو کسی سے مناسبت رکھے۔ تو بعض مقامات پر ایسے بھی ہوتا ہے کہ مشبہ کے بھی اس میں ملائمات آ جاتے ہیں، مشبہ بہ کے بھی ملائمات آ جاتے ہیں، تو اس وقت بھی استعارہ مطلقہ کہلاتا ہے۔ تو آئیے ہم مثال کی طرف دیکھتے ہیں۔ شاعر اپنی محبوبہ کو اونٹنی پہ سوار ہوتے دیکھتا ہے تو کہنے لگا سقا کے وحیانہ بکلّہ، اللہ تجھے سیراب کرے اور تیری سنگت میں ہمیں زندگی دے، حیانہ ہمیں زندگی دے، بے کے تیرے ساتھ، انما علی العیس نور، بے شک اونٹ پر نور، یہ نور نہیں ہے، نور، اونٹنی پر پھول ہے یا کلی ہے، والخدور کمائمہ، اور یہ نقاب جو ہے یہ اس پھول کے شگوفے ہیں۔ کیونکہ اس کی محبوبہ نے نقاب اوڑھا ہوا تھا تو وہ کہنا یہ چاہتا ہے کہ جس طرح شگوفے کے اندر پھول ہوتا ہے گلاب کا، اسی طرح اس کی محبوبہ بھی اس نقاب کے اندر یوں ہی خوبصورت لگ رہی تھی۔ تو آئیے ہم استعارہ کا اجرا کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے کلام میں دیکھا کہ مجاز کہاں ہے، تو مجاز ہمیں ملا نور میں، کہ اونٹ کے اوپر نور، یعنی اونٹ کے اوپر پھول ہے، وہ پھول تو نہیں تھا، اس کی محبوبہ تھی، تو شاعر نے محبوبہ کو نور کے ساتھ تشبیہ دی، اور مشبہ بھی یہاں صراحتاً مذکور ہے۔ تو اب ایک جانب اس کی محبوبہ ہے، انسان ہے، اور دوسری جانب یہ پھول ہے، یہ مشبہ ہے اور یہ مشبہ بھی ہے۔ تو اب محبوبہ کو تشبیہ دی نور کے ساتھ، مشبہ بھی صراحتاً مذکور ہے، اور علی العیس کا لفظ یہ قرینہ لفظیہ ہے جو نور کو حقیقی معنی سے روک رہا ہے۔ اونٹ کے اوپر کبھی پھول نہیں ہوتے، اونٹ کے اوپر سواری ہوتی ہے جو انسان یا حیوان کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو یہ اونٹ پر ہونا نور کا یہ قرینہ لفظیہ ہے۔ تو اب ہمیں یہ پتہ چلا کہ نور مشبہ بھی ہے اور صراحتاً مذکور ہے، تو لہذا یہ استعارہ تصریحہ ہو گیا۔ پھر ہم نے دیکھا کہ یہ نور کا لفظ جامد ہے، لہذا تصریحہ کے ساتھ ساتھ اصلیہ بھی ہو گیا۔ اب بچ جانے والے کلام پہ ہم نے غور کرنا ہے کہ باقی کلام کس کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ تو ہم نے دیکھا الخدور یعنی نقاب، تو یہ نقاب اوڑھنا کس کے ساتھ مناسبت ہے، اس کی مشبہ کے ساتھ۔ تو جب اس کی نسبت مشبہ کے ساتھ ہوئی تو آپ نے پڑھا کہ جس میں مشبہ کے ملائمات ہوں وہ مجردہ ہوتا ہے۔ کمائم کو دیکھے شگوفے، یہ مشبہ بہ کے ملازمات ہیں، تو مشبہ بہ کے ملازمات اگر موجود ہوں تو وہ استعارہ مرشحہ ہوتا ہے۔ تو گویا یہ استعارہ دیکھ رہے ہیں آپ، کمائم کا تعلق اور نسبت پھول کے ساتھ ہے، اور خدور کی نسبت محبوبہ کے ساتھ ہے، تو اب یہ استعارہ
تصریحیہ اصلیہ ہونے کے بعد مجردہ اور مرشحہ بھی ہے، اور مجردہ اور مرشحہ جب دونوں ہوتے ہیں تو اس کو بھی استعارہ مطلقہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ ایک ہی مثال میں گویا استعارہ کے مرشحہ، مجردہ اور مطلقہ ہونے کی ہم نے وضاحت پڑھ لی۔ تو آگے ہے لا یعتبر الترشیح والتجرید، یہ استعارہ کے مرشح یا مجردہ ہونے کا اعتبار نہیں کیا جاتا الا بعد ان تتم الاستعارہ تو قرینتہا، بعد اس کے کہ استعارہ اپنا قرینہ لے لے۔ کیونکہ اگر ہم قرینے پہ نہیں غور کرتے اور اس میں ہم نے استعارہ کو جاری کر دیں تو کیا بن جائے گا؟ آئیے ہم نے اس قرینہ کو ہم نے چھوڑ دیا، بھول گئے ہم، تو ہم نے کیا کہا؟ محبوبہ کو تشبیہ دی پھول کے ساتھ، مشبہ بھی صراحتاً مذکور ہے، لہذا یہ استعارہ تصریحیہ ہوا۔ اب یہ قرینہ تھا، تو تصریحیہ کے قرینے کو ہم کیا غلطی کر دیں گے؟ ہم نے استعارہ کو مکمل یہاں کر دیا اور ہم نے کہا استعارہ تصریحیہ ہے، جامد میں ہے، یہ اصلی ہے، مان لیا۔ اب العیس کو ہم نے دیکھا یہ قرینہ ہے، اور اونٹ پر ہونا یہ مناسبت رکھتا تھا محبوبہ کے ساتھ، مشبہ کے ساتھ، تو ہم مجبوراً کہہ اٹھتے، یہ کلام اگر آگے نہ بھی ہوتا تو ہم غلطی کر دیتے اور ہم قرینہ کو نہ لیتے، نہ وصول کرتے، تو ہم قرینہ کو ہی کہہ دیتے کہ یہ مجردہ ہے۔ تو ہم مجبوراً کیا کہتے تھے کہ یہ مجردہ ہے، کیوں؟ اس لیے کہ تصریحیہ کا جو قرینہ ہوتا ہے اس میں مجردہ جاری ہو سکتا ہے۔ تو اسی لیے مصنف نے کہا وَلِہَٰذَا لَا تُسَمَّىٰ قَرِینَۃُ التَّصْرِیحِیَّۃِ تَجْرِیدًا، اسی لیے تو کہا تصریحیہ کے قرینہ کو تجرید نہیں کہا جائے گا، یعنی اسے مجردہ کہنے کی غلطی مت کیجئے۔ لہٰذا قرینہ کو استعارہ مکمل تب ہوگا کہ جب وہ اپنے قرینہ کو لے لے گا، خواہ لفظ یا ہو جہادی۔ اور دوسری بات کی وَلَا قَرِینَۃُ الْمَکْنِیَّۃِ تَرْشِیحًا، اور مکنیہ کے قرینہ کو آپ غلطی کے ساتھ مرشحہ بھی نہیں کہہ سکتے۔ ارشاد باری تعالی امثلہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو خریدا بالہدی، ہدایت کے بدلے میں، فما ربحت تجارتہم، تو ان کی تجارت نے کوئی نفع نہ دیا۔ تو یہاں انہوں نے ہدایت کو بیچا، گمراہی کو خریدا۔ تو گمراہی تو خریدی نہیں جاتی، گمراہی اختیار کی جاتی ہے، تو گویا اشتراؤ کے کلمہ میں مجاز ہے۔ تو حقیقت کیا ہے یہاں؟ وہ اختیار کرنا ہے۔ تو اختیار دلال کو، گمراہی اختیار کرنے کو اشتراء کے ساتھ تشبیہ دی، اختیار دلال کو اشتراء دلال کے ساتھ تشبیہ دی، اور مشبہ بھی صراحتاً مذکور ہے۔ پھر اشتراء سے اشتراء کا فعل مشتق کر کے بطور مشبہ بھی صراحتاً ذکر کر دیا، تو یہ استعارہ تصریحی ہے۔ اور قرینہ کیا ہے؟ یہ الدلال کا لفظ قرینہ ہے، جو بتا رہا ہے کہ گمراہی کو خریدا نہیں جا سکتا، یہ گمراہی وہ برا وصف ہے جسے اختیار کیا جا سکتا ہے، تو یہ دلال کا لفظ قرینہ ہے۔ تو اشتراء میں جب ہم نے استعارہ جاری کیا تو مشبہ بھی صراحتاً مذکور ہے، تو یہ استعارہ تصریحیہ، اور اشتراء فعل ہے لہذا تبعیہ، تو یہ استعارہ تصریحیہ اور تبعیہ ہے۔ اب بچ جانے والا کلام ہمارے پاس ہے فما ربحت تجارتہم، ان کی تجارت نے نفع نہ دیا۔ اب ہمارے پاس دو چیزیں تھیں، ایک اختیار دلال، ایک اشتراء دلال۔ تو اختیار اور اشتراء یہ مشبہ بھی ہیں۔ اب رابحت تجارتہم کے کلمات ہم نے دیکھنا یہ ہے ان کی نسبت مشبہ کے ساتھ ہے یا مشبہ بھی کے ساتھ ہے۔ گویا یہ مناسبات یا ملائمات کس کے بن رہے ہیں؟ تو ہمیں پتہ چلا یہ تجارت اشتراء کے ساتھ اس کا تعلق ہے، کیونکہ تجارت میں ہی بیع و شراء ہوتی ہے، اور اشتراء ہمارے پاس مشبہ بھی تھا، لہذا یہ استعارہ تصریحیہ تبعیہ ہونے کے ساتھ ساتھ یہ استعارہ مرشحہ بھی ہے، کیونکہ مرشح وہ ہوتا ہے جس میں مشبہ بھی کے ملائمات ذکر کیے جاتے ہیں۔ لوازمات کا لفظ ہم نے پیچھے پڑھا تھا، تو لوازمات قرینہ کی حیثیت سے ہوتا ہے، لوازم وہ لازم کی حیثیت سے ہوتا ہے۔ جس طرح قرینہ استعارہ کے لیے ایک لازمی جز ہے، اسی طرح وہ لوازمات بھی قرینہ کے طور پر ہم ایک نیا لفظ بلاغت کی اصطلاح میں اسے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو لوازم لازم ہوتا ہے، اور جو ملائم یا مناسب ہوتا ہے یہ بچ جانے والا ایک اضافی کلام ہوتا ہے، جو گاہے گاہے نہیں بھی ہوتا مطلقہ میں، تو اس کا ہم نے لحاظ رکھنا ہوتا ہے۔
تو یہ کہا تھا کہ یہ کبھی غلطی نہ کرنا کہ لا یعتبر الترشیح بالتجرید الا ان تتم الاستعارہ، ترشیح و تجرید یعنی مرشح یا مجردہ ہونے کا اعتبار نہیں کیا جائے گا الا مگر بعد ان تتم الاستعارۃ، بعد اس کے کہ استعارہ مکمل ہو جائے، باستیفائها لے کر وصول کر کے قرینتھا اپنا قرینہ، لفظیتاً او حالیتاً، خواہ وہ قرینہ لفظیہ ہو یا حالیہ ہو۔ کیوں بھائی، کیا مطلب ہے، قرینے کی کیا ضرورت ہے؟ تو کہا وَلِہَٰذَا لَا تُسَمَّىٰ قَرِینَةُ التَّصْرِیحِیَّةِ تَجْرِیدًا، اسی لیے تو یہ غلطی کبھی نہ کیجیے کہ تصریحیہ کے قرینے کو مجرد نہ کہے تھی۔ جس طرح پچھلی مثال ہم نے ایک مثال کے طور پر وہ انما علی نور والخدور کمائمہ میں ہم نے یہ اجرا کیا تھا کہ تصریحیہ کے قرینے میں تجرید کیسے ہوتی ہے۔ تو یہاں بھی آپ دیکھ لیں، اگر اشتراء الدلالہ میں اگر آپ الدلال کو قرینہ نہ بناتے تو یہ کہتے کہ اختیار کو اشتراء کے ساتھ تشبیہ دی، مشبہ بھی اصراطاً مذکور ہے، استعارہ تصریحیہ بھی بن گیا، فعل ہونے کی وجہ سے تبعیہ بھی بن گیا۔ اب ہم نے دلال پہ غور و فکر شروع کر دی، تو ہم کیا کہنے لگے کہ یہ الدلال چونکہ اشتراء کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اشتراء ہمارے پاس یہ الدلال کا تعلق اختیار کے ساتھ ہے جو مشبہ ہے، تو پھر ہم نے اسے مجردہ غلطی کے ساتھ ہم اسے مجردہ کہہ دیتے۔ تو یہی کہا تھا کہ تصریحیہ کے قرینے کو مجردہ نہیں کہنا۔ اگر ہم دلال میں استعارہ جاری کرتے ہیں تو دوسری جانب دیکھ لیجئے کہ مکنیہ کے قرینے کو ہم نے مرشح بھی نہیں کہنا۔ او آئیے الدلال جو ہمارا قرینہ ہے، الدلال میں استعارہ جاری کرتے ہیں، الدلال کو تشبیہ دی کسی مال مبی کے ساتھ، یا دلال کو تشبیہ دی کسی مال مبی چیز کے ساتھ، اور مشبہ بھی کو حذف کر کے اس کے لوازمات میں سے اشتراء کو بطور قرینہ ذکر کر دیا، تو الدلال میں استعارہ جاری ہوا مکنیہ، کیونکہ مشبہ بھی ہمارا حذف ہے مبی چیز، تو یہ مکنیہ، اور الدلال چونکہ جامد ہے لہذا مکنیہ اصلیہ ہوا۔ اب اشتراء یہ لوازم اور قرینہ ہے۔ تو اب اگر ہم اس اشتراء کو قرینہ بنانے کی بجائے ہم غلطی کر جاتے ہیں، اسے قرینہ نہیں بناتے، قرینہ کو چھوڑ دیتے ہیں، پھر خرابی یہ لازم آئے گی کہ ہمارے پاس جو اشتراء ہے یہ اب مشبہ کا ملازم بن جائے، مشبہ کا مناسب بن جائے گا، کیونکہ یہ اشتراء جو ہے یہ اس مال مبی یعنی جو ہمارا مشبہ بھی ہے اس کے ساتھ اس کی مناسبت ہو جائے گی، پھر بھی یہ جو ہے مکنیہ کا کہ قرینہ کو ہم مرشح کہہ دیتے، مکنیہ کے قرینہ کو مرشح نہیں کہنا۔ مکنیہ کیا تھا ہمارا کہ یہ الدلال کو تشبیہ دی مال مبی کے ساتھ، مشبہ بھی کو حذف کر کے اشتراء کے ساتھ اشارہ کر دیا، تو مکنیہ اصلیہ۔ اب الدلال مشبہ ہے، مال مبی مشبہ بھی ہے، تو چونکہ اشتراء اب مشبہ بھی کی مناسبات بن رہے ہیں نا، تو اب یہ کیا بن جاتا، مکنیہ کا قرینہ جو ہے ہمارا وہ مرشح بن جاتا۔ تو یہ غلطی ہم نے نہیں کری۔ دوسری مثال ہے یودون التحیۃ من بعید، وہ دور سے سلام کرتے ہیں الی قمر، چاند کو، من الایوان بعد، جو ایوان سے محل سے، بعد ظاہر ہونے والا ہے۔ تو اب چاندوں کو سلام نہیں کیا جاتا، وہ کوئی انسان ہے اصل میں، تو محبوب کو، ممدوح کو تشبیہ دی چاند کے ساتھ، مشبہ بھی صراحتاً مذکور ہے لہذا استعارہ تصریحیہ، اور یودون التحیہ کا لفظ قرینہ ہے کہ چاند کو سلامی پیش نہیں کی جاتی، یہ کوئی انسان ہے جسے سلام عقیدت اور سلام محبت پیش کیا جا رہا ہے، لہذا یودون التحیہ قرینہ ہے ہمارے پاس۔ تو یہ مشبہ بھی صراحتاً مذکور ہونے کی وجہ سے استعارہ تصریحیہ، اور قمر چونکہ جامد ہے لہذا اصلیہ، تصریحیہ اصلیہ، استعارہ مکمل ہو گیا۔ اب ہمارے پاس کلام جو بچا وہ ہے من الایوان بعد، محل سے ظاہر ہونا۔ اب محل سے ظاہر ہونا ہم دیکھتے ہیں کیا یہ انسان کا وصف ہے، انسان سے اس کا تعلق ہے، یا چاند سے تعلق ہے، تو ہمیں پتہ چلا محل سے انسان تو نکل سکتا ہے جو کہ ہمارے پاس مشبہ تھا، تو مشبہ کا چونکہ یہ مناسب موجود ہے تو ہم اسے کہہ دیں گے کہ یہ اب مجردہ بھی ہے۔ اِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ وَحَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ، لما طغى الماء، جب پانی سرکش ہو گیا، حد سے بڑھ گیا،
حملناکم ہم نے تمہیں اٹھا لیا فی الجاریہ کشتی میں. تو اب پانی سرکش نہیں ہوتا، پانی بڑھ جاتا ہے، تو پانی کے بڑھ جانے کو، قابو سے باہر آ جانے کو طغا کے ساتھ تشبیہ دے کر، طغیان کے ساتھ تشبیہ دے کر طغا کا فعل مشتق کر کے صراحتاً ذکر کر دیا. استعارہ تصریحیہ فعل میں جاری ہو رہا ہے، لہذا تبعیہ. اور پانی جو الماء ہے یہ اس کا قرینہ ہے کہ پانی سرکش نہیں ہوتا، یہ حد سے تجاوز کرتا ہے، بڑھ جاتا ہے، تو لہذا یہ استعارہ تصریحیہ تبعیہ. اور کیونکہ باقی بات جانے والا کلام تمہیں کشتی میں اٹھا لیا، اب یہ نہ تو سرکش کے ساتھ اس کی مناسبت ہے اور نہ ہی حد سے بڑھ جانے کے ساتھ اس کی مناسبت ہے، لہٰذا نہ مشبہ کی یہاں مناسبت موجود ہے، نہ مشبہ بھی کا کوئی مناسب موجود ہے، لہذا یہ استعارہ مطلقہ ہے. وَأَرَى الْمَنَاجَ إِنْ رَأَتْ بِكَ شَيْبَةً، ارا میں دیکھتا ہوں المنایا موتوں کو، کہ ان رأت بِكَ شَيْبَةً کہ اگر وہ تجھ میں بڑھاپے کو دیکھ لیتی نا میرے ممدو، جعلت کا وہ بنا دیتی تجھے مرما نبلہ المتواتری اپنے پے در پے لگنے والے تیروں کا نشانہ بنا لیتی. تو موتیں تجھے نشانہ بنا لیتی، نشانہ تو انسان کا کام ہے، لہٰذا ہم یہ کہیں گے کہ منایا میں استعارہ جاری ہو رہا ہے، اور یہ استعارہ کون سا ہے کہ موت کو تشبیہ دی انسان کے ساتھ، مشبہ بھی کو حذف کر دی، لہذا استعارہ مکنیہ. منایا جامد ہے، لہذا اصلیہ، مکنیہ اصلیہ، اور قرینہ حالیہ ہے. جالت کا مرما تو تجھے نشانہ بنا لیتی. اب یہ نشانہ بنانا کس کا کام ہے، موت کا یا انسان کا؟ تو یہ انسان کا کام ہے جو مشبہ بھی ہے، لہذا یہ استعارہ مرشح بھی ہے. کانا فلان اکتب الناس، فلاں آدمی بہت بڑا کاتب ہے لوگوں میں سے. اذ شارب قلمہ من دواتی، جب اس کا قلم دوات میں سے پی لے، او غنّ فوق کرتاس ہی، یا اپنے کاغذ پہ گنگنانے لگے، تو وہ سب سے بڑا کاتب ہو کے ظاہر ہوتا ہے. تو یہاں قلم میں استعارہ جاری ہو رہا ہے، قلم کو تشبیہ انسان کے ساتھ، مشبہ بھی کو حذف کر کے شاربہ کو بطور قرینہ لوازمات کا ذکر کر کے اشارہ کر دیا، لہذا استعارہ مکنیہ جامد اصلیہ. مکنیہ اصلیہ ہو جانے کے بعد ہم نے دیکھا دوات بھی پڑھی ہے، کرتاس بھی پڑھا ہے، اور یہ کاغذ اور دوات جو ہیں یہ قلم کے وصف ہیں، اور قلم جو ہمارے پاس مشبہ تھا، مشبہ ہے، لہٰذا یہ ساتھ ہی مجردہ بھی ہے، مکنیہ اصلیہ مجردہ. قریظ بن عنیف نے کہا قوم اذا الشر ابدى ناجزہ لہم، وہ ایسی قوم ہے جب جنگ اپنی داڑھیں انہیں دکھاتی، تارو الیہ وحدانا، تارو الیہ ظرافات و وحدانا، تو وہ اس جنگ کی طرف اڑ کے جاتے ہیں، وحدانا اور فردن فردن بھی بھاگ کے جاتے ہیں اس جنگ کی طرف. تو شر کو تشبیہ انسان کے ساتھ، مشبہ بھی کو حذف کر کے اس کے لوازمات میں سے ابدا ناجزہ کو ذکر کر دیا. داڑھیں دکھانا، دانت دکھانا انسان کا کام ہے، تو شر کو تشبیہ انسان کے ساتھ، مشبہ بھی کو حذف کر کے ابدا ناجزہ کے ساتھ لوازمات کے ساتھ اشارہ کر دیا. تو یہ استعارہ مکنیہ الشر جامد اصلیہ. تارو الیہ وحدان و ظرافہ، یہ کسی کے بھی مناسبات ان میں نہیں ہے، نہ تو انسان کے، انسان اڑتا نہیں ہے، اور جنگ کے بھی نہیں ہے، جنگ بھی اڑتی چھڑتی نہیں ہے، تو لہذا یہ مکنیہ اصلیہ مطلقہ ہے. نموذج ہے کہ خلق فلان ارق من انفاس السبا اذا غازلت ازہار الربا، کہ فلاں کی جو اخلاق ہیں وہ باد صبا کے سانسوں سے بھی زیادہ نازک ہیں. کس وقت اس کی سانسیں وہ نکالتی ہے؟ تو کہا اذا غازلت ازہار الربا، جب وہ ٹیلے کے اظہار پھولوں سے، غازلت راز کی باتیں کرتی، غزل خوانی کرتی. غزل میں چونکہ محبت کے قصے ہوتے ہیں، غزل اسی کسی کلام کو کہا جاتا ہے، منظوم کلام، جس میں داستان عشق و مستی ہوتا ہے. تو یہاں غازلت کہ جب وہ باد صبا صبح کے وقت ٹیلے کے پودوں کے ساتھ محبت کی کہانیاں انہیں سنا رہی ہوتی ہے، تو اس کی جو سانسیں نکلتی ہیں وہ اتنی نازک ہوتی ہیں، لیکن اس کے باوجود اے میرے ممدو تیری سانسیں اس سے بھی زیادہ نازک تر ہیں. تو یہاں
الصبا میں استعارہ جاری ہوا، الصبا کو تشبیہ انسان کے ساتھ، مشبہ بھی کو حذف کر کے انفاس کے الفاظ کے ساتھ بطور قرینہ ملازمات کے اشارہ کر دیا، لہذا استعارہ مکنیہ جامد اصلیہ۔ اور غزل خوانی کرنا انسان کا کام ہے، تو یہ انسان ہمارے پاس جہاں مشبہ بھی تھا، لہذا یہ استعارہ مکنیہ اصلیہ ہونے کے ساتھ ساتھ مرشح بھی ہے۔ فَإِن يَهْلِكْ، اگر وہ ہلاک ہو گیا تو کیا ہو گیا؟ فَكُلُّ عَمُودِ قَوْمٍ، ہر قوم کا جو ستون ہے، مِنَ الدُّنْيَا إِلَى هُلُكٍ يَسِيرُ، وہ جاتا ہے، بن جاتا ہے یا چلا جاتا ہے، من الدنیا، دنیا سے الى ہلوکن، ہلاکتوں کی طرف۔ اگر قوم کا ستون اگر وہ ہلاک ہو گیا تو کیا ہو گیا؟ قوم کے ہر ستون نے ہلاکتوں کی طرف ہی تو جانا ہے۔ تو یہاں عمود میں استعارہ ہے، عمود کو تشبیہ انسان کے ساتھ، مشبہ بھی کو حذف کر کے، مشبہ بھی کو یہاں حذف کر دیا، اور یہلک کے الفاظ بطور قرینہ ہیں۔ یہ ہلاک ہونا ستون کا کام نہیں ہے، انسان کا کام ہے، تو مشبہ بھی کو حذف کر دیا، استعارہ مکنیہ جامد ہے لہذا اصلیہ۔ اب بچ جانے والا کلام ہے ہلاکتوں کی طرف جانا۔ ہلاکتوں کی طرف انسان بھی جاتا ہے، ہلاکت کی طرف جو ہے ستون بھی تو جا سکتا ہے، لیکن غالب الاستعمال یہ ہے کہ انسان کے لیے ہلاکت کا لفظ استعمال ہوتا ہے، جو ہمارے پاس مشبہ بھی ہے، لہذا مکنیہ اصلیہ ہونے کے ساتھ یہ مرشح بھی ہے۔ انی شدید العطش الی لقائک، میں تیری ملاقات کا شدت سے مشتاق ہوں۔ تو شدت اشتیاق کو پیاس سے تشبیہ دی، آتش کے ساتھ اشتیاق کو آتش کے ساتھ تشبیہ دی، اور مشبہ بھی صراحتاً مذکور ہے۔ اور الی لقائک کے جو الفاظ ہیں یہ کیا ہے؟ اشتیاق کے ساتھ جو ہے یہ آتش کو حقیقی معنی سے روک رہے ہیں کہ ملاقات کی پیاس نہیں ہوتی، ملاقات کی تڑپ ہوتی ہے، تو یہ قرینہ ہے الی لقائک کا، تو یہ استعارہ تصریحیہ اصلیہ ہے، اور کوئی کلام پیچھے نہیں بچا جو کسی سے مناسبت رکھے، تو یہ مطلقہ بھی ہے۔ ولیلتن، کتنی راتیں ماردت جو بیمار ہو چکی ہیں، من کل ناحیت، ہر طرف سے، فما یضیء لہا، تو ان کے لیے نہیں ہے کوئی روشنی کرنے والا، نجم ولا قمر، نہ ہی کوئی ستارہ اور نہ ہی کوئی چاند۔ تو راتیں بیمار نہیں ہوتی، راتیں تاریک ہوتی ہیں، تو ظلمات کو تشبیہ دی مرض کے ساتھ، پھر مرض سے مارزہ کا فعل مشتق کر کے اسے صراحتاً ذکر کر دیا، جو کہ مشبہ بھی ہے، لہذا استعارہ تصریحیہ ہے۔ لیلتن کا لفظ قرینہ ہے جو ماردہ کو حقیقی معنی سے روک رہا ہے، لہذا استعارہ تصریحیہ فعل میں جاری ہو رہا ہے، لہذا تبعیہ۔ تو یا یضیء لہا نجم، روشن کرنا، اب دو چیزیں تھیں، ایک ظلمت اور ایک کیا ہے؟ بیماری۔ تو روشن کرنا ظلمت کے ساتھ اس کی مناسبت ہے جو ہمارے پاس مشبہ تھا، تو لہذا مشبہ کی یہ مناسبات ہیں، تو یہ استعارہ مجردہ بھی ہے۔ سقا کے وحیانہ بکلہ انما علی سے نور والکمائم والخدور کمائم، اس کا مکمل اجرا مفصل بیان ہو چکا ہے۔ پہلی مشق ہے کہ، اور اس مشق میں یہ ہے کہ درج ذیل اشعار میں استعارہ مرشح جاری ہے، آپ اس کی تعیین کریں، ہے تو مرشح کنفرم ہے، یعنی یہاں ہمارے پاس جو بھی کلام بچا ہوا ہوگا وہ مشبہ بھی کے ملائمات میں سے ہوگا۔ سری رفع نے کہا قد کتبت اید الربیع صحائفہ، کہ موسم بہار کے ہاتھوں نے صحیفے لکھے، کانا سطور السروے، اور اس موسم بہار میں جو سرو کے درخت سطریں تھیں ان کی لائنیں، حسناً، وہ حسن کی وجہ سے سطورہا، ان صحیفوں کی سطریں محسوس ہو رہی تھیں۔ تو یہاں ربیع کے ہاتھ تو نہیں ہوتے، انسان کے ہاتھ ہوتے ہیں، تو ربیع کو تشبیہ انسان کے ساتھ، مشبہ بھی کو حذف کر کے ایدی کے ساتھ جو بطور قرینہ ان کو ذکر کر دیا، تو یہ استعارہ ہے مشبہ بھی انسان ہے اس کا، تو ربیع کو تشبیہ انسان کے ساتھ مشبہ بھی کو حذف کر دیا، تو مشبہ بھی چونکہ معذوف ہے تو یہ استعارہ مکنیہ ہے، اور ربیع جامد ہے لہذا مکنیہ اصلیہ ہے۔ اور سرو کی سطریں یہ موسم بہار کے ساتھ ان کا تعلق ہے، اور موسم بہار ہمارے پاس کیا تھا؟
ربی کو تشبیہ انسان کے ساتھ، انسان بلکہ یہ ربی ہے مشبہ کی ہیں، تو اس طرح یہ مشبہ کے ملائمات مناسبات ہیں، تو یہ تو مجردہ بن رہا، لہذا جو ہمارا اس استعارہ میں جو اجرا ہے یہ درست نہیں ہے۔ تو اثر نو دوبارہ شروع کرتے ہیں۔ تو ربی کو تشبیہ انسان کے ساتھ، مشبہ بھی کو حذف کیا، ایدی لوازم ذکر کیے، استعارہ مکنیہ اصلیہ ہو گیا۔ اب جو کاتبات کے جو کلمات پڑھے اور سطور جو لائنیں سطریں پڑھی ہیں، ان کا تعلق ہے مشبہ بھی کے ساتھ۔ انسان لکھتا ہے تو یہ گویا مشبہ بھی کے ملائمات ہیں، لہذا یہ استعارہ مرشح بھی